ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شگے مشکل کشا کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤں نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شگے جو دو عطا کا ساتھ وہ ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا سبحان اللہ ماشاء اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبیبہ شعیب حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھی، انہیں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ یہ پروگرام خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج جس تعلق سے ہم بات کریں گے خاتم النبیین، امام الانبیاء، معلم اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ہم جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، موضوعات دیے جا رہے ہیں، موضوعات کیا ہیں؟ اپنی اصلاح کی ایک کوشش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے تعلق سے آج گفتگو کی جائے گی۔ شریک گفتگو ہمارے ساتھ محترمہ جہان شاہ صاحبہ، انہیں بھی سلام پیش کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جہان، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے تعلق سے آج کلام کیا جائے گا خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہم کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے قبل، لیکن میں چاہوں گی کہ اوورآل آپ بتائیے گا کہ نبی کو معجزات جو کیوں دیے جاتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الصادق الامین، اما بعد۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور پورے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی، جتنے بھی انبیاء آتے ہیں وہ انبیاء کیوں بھیجے جاتے ہیں؟ جب کوئی بھی قوم گمراہی کی طرف حد سے زیادہ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیتی ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ، عظیم گناہ جو شرک ہے، جب وہ شرک کی طرف آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کر وہ کسی اور چیز کی عبادت کرنے لگتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایک نمائندہ، اپنا ایک ایسا رسول، اپنا ایک ایسا پیغام لے کے لے جانے والا، ہدایت دینے والا، مطلب ہدایت تو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا وسیلہ بننے والا ایک شخص، ایک انسان کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ، تاکہ کہ ان جتنی بھی جو قوم ہے ان کو وہ دعوت و تبلیغ کر سکے، ان کو اللہ تعالیٰ کی
راستے کی طرف واپس لا سکے. اب انبیاء کرام جب آتے ہیں تو جو قوم ہوتی ہے وہ سرکشی کا شکار ہوئی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ قوم سرکشی کا شکار ہوئی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کوئی نبی آ رہا ہے, وہ اپنا پیغام لے کر آ رہا ہے, تو پھر وہ ان کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے. جب وہ حکم کو ماننے سے انکار کر دیتی ہے تو پھر ان کو اس بات کا ثبوت دینے کے لیے, نبی کی سچائی دینے کے لیے, بلکہ کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ جو اقوام ہیں انہوں نے خود ہی اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ, کہ پھر کوئی ایسی آیت, کوئی ایسی نشانی دکھاؤ, تم تو ہمیں بشر دکھ رہے ہو, ما انت الا بشر, کہ تم تو ہمیں بشر دکھ رہے ہو, تو پھر تم کیسے اس طریقے کی ایک خارق بات کر رہے ہو, ایک یعنی کہ ما فوق الفطرت بات کر رہے ہو, کہ کون اس طریقے سے کوئی اللہ تعالی ہو سکتا ہے, کیونکہ شیطان نے تو وساوس ڈال کے ان کو بھلا دیا ہے اصل حقیقت سے, ان کو گمراہ کر دیا ہے. تو دو سب سے بڑی وجوہات ہیں معجزات انبیاء کو دینے کی, وہ سب سے بڑی جو دو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو تمیز ہو اور تفضیل ہو, یعنی یہ کہ ان لوگوں کو اس بات کی تمیز ہو جائے کہ یہ جو نبی آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ سب سے بڑا ایک ریزن ہو گیا, اور اس نبی کی صدق کی, اس کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے جو ہے وہ معجزات دیے جاتے ہیں. بے شک بے شک. تمام ہی انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے اللہ رب العزت نے. میں چاہوں گی کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ سب سے زیادہ معجزات جو ہیں نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے, اس کی کیا حکمت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ہیں, لگ بھگ کہا جاتا ہے, ابن نووی کہتے ہیں کہ لگ بھگ 1000 یا 1200 کے قریب ان کو جو ہے وہ معجزات دیے گئے ہیں. اور کچھ جو مفسرین ہیں یا جو تاریخ بیان کرنے والے لوگ ہیں, وہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے معجزات ہیں کہ ان کو گننا ہی مشکل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت مفضل جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے اوپر تفضیل دی گئی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اور اس میں اللہ ایک تو یہ چیز یہ کہ یہ سمجھ لینے والی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سوال کرنا بھی بنتا نہیں ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ایک ایسا بظاہر دکھنے والا انسان بغیر کسی حاجب کے جب روبرو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو رہا ہے, تو اس سے بڑی کیا اللہ تعالیٰ اور حکمت بتا دے. حکمت ہی یہی ہے کہ ان کی تفضیل اتنی زیادہ ہے, ان کی جو اور انبیاء پر ان کی تفضیل ہے وہ اتنی زیادہ ہے, یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنے بھی معجزات دیے ہیں ان میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ دیا ہے. تو پھر اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں کوئی تعویل بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ رہتی دنیا تک رہنے والا ایک ایسا معجزہ ہے جس کے لیے کہ چیلنجز اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ انس اور جن کو چیلنجز دے دیے ہیں کہ یہ چیلنجز جو ہیں وہ میں کھلا چیلنج کر رہا ہوں کہ اگر ایک آیت بھی ایسی لے کر آ جاؤ تم لوگ سب, لیکن تم لوگ اس پہ جو ہے وہ قاصر رہو گے اور اس پر جو ہے وہ قادر کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خصائص پر کچھ روشنی ڈال دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص پر روشنی ڈالنا اس چھوٹے سے مختصر وقت میں بہت مشکل اور بہت ساری خصائص ناممکن ہے, اور اتنی خصائص ہیں جن میں سے چند ہم بیان کر سکیں گے مختصر وقت کی وجہ سے. اس میں سب سے بڑا جو ایک خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میں مجھے دیکھتے تو ان کے اوپر بھی اولا تھا کہ وہ میری اتباع کرتے. تو پھر سب سے پہلے یہ چیز ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خود عہد اور میثاق لے لیا سارے انبیاء سے کہ ان کے تابع رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی خصوصیت یہی آ گئی, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کہ ساری نبیین کا میثاق لے لیا اللہ تعالیٰ نے خود, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضلیت دے دی. اور اس کے بعد جو خصوصیت آ رہی ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. اب عالمین میں جتنی بھی اشیاء ہیں, انس ہیں, جن ہیں, جانور ہیں, جمادات ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جو ہے وہ جانور بھی دے رہے ہیں. جب دب کو مخاطب کر کے بولتے ہیں, ایک جو ہے وہ ایک بندہ آتا ہے جو کہ کہتا ہے اگر یہ بول پڑے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا, تو وہ بول پڑتا ہے دب, یا دب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, تو وہ بھی دے رہے ہیں. اور ایک ٹہنی جس کو چھوڑ دی ہے وہ خطبہ کرنے کے لیے, وہ رو رہی ہے ان کے لیے. اس طریقے کی پتہ نہیں کتنی چیزیں, پتھر ہیں تو وہ, جانور ہیں تو وہ, ان کے وصال کے بعد جو جانور جو ان کے جو ان کی خدمت گزار جو جانور تھے, ایک گدھے کی بات ہے کہ اس نے کنویں میں چھلانگ مار کے جو ہے وہ اپنی جان دے دی. تو یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائل ہیں. تو یہ ایک خصوصیت ہو گئی. اور سب سے بڑی خصوصیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نبوت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس قرآن میں کوئی تحریف اور تزویر نہیں ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے. جس طرح سے یہ ان کو دیا گیا تھا رہتی دنیا تک یہ اسی طرح سے قائم اور دائم رہے گا. کیا بات ہے. یعنی جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے, کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے, تو یقینی طور پر اس میں کوئی رد و بدل قیامت تک نہیں ہو سکتی. کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو, بہنوں کو دینا چاہیں گی, فرمائیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر ہم لوگ معجزات کی بات کر رہے ہیں اس شو میں، تو اس میں ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آج کے دور میں بھی وہ معجزہ ہمارے پاس موجود ہے نا، قرآن. تو اگر اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے یا اپنے آپ کو بدلنا ہے یا کہیں پر بھی اپنی زندگی میں بھلائی اور اچھائی بھی لے کر آنی ہے، تو یہی قرآن ہے جس کو پڑھ کر، جس کو سمجھ کر آپ اپنی زندگیوں میں بہتریاں لا سکتے ہیں، نہ کہ اپنی زندگیوں میں اپنی آخرت کو بھی صرف اسی سے ہی سنوار سکتے ہیں، اور کوئی طریقہ نہیں ہے. کیا بات ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید جو کہ ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اور مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے بالخصوص جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور ہم جب بات کرتے ہیں معجزات کی، تو سب سے بڑا عظیم ترین معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. میں چاہوں گی کہ اس کے تعلق سے، فیوز و برکات کے تعلق سے، جس طرح آپ نے بات کی کہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، فیوز و برکات کے تعلق سے اگر قرآن مجید کے حوالے سے کچھ فرمائیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی تو بہت ساری برکات ہیں، اتنی برکات ہیں جو کہ لا تعد ولا تحصى، ہم کبھی گن ہی نہیں سکتے. اگر اس کی قرآن کے اندر کی معجزات کے بارے میں اگر کریں تو اعداد کے اوپر اگر آپ دیکھنے لگے تو وہ اعداد کی ایسی معجزات ہیں کہ ہماری عقل سوچ ہی نہیں سکتی ہے کہ اگر نمبر 7 کی بات کی جائے یا اور کسی نمبرز کی بات کی جائے تو یہ قرآن میں دیکھنے سمجھنے والی چیز. اور یہ کیوں ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو بنی نوع انسان ہے، اس کو اشرف المخلوقات کیوں کہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ ایک عقل رکھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے، اور قرآن سے زیادہ سمجھنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور جتنی بھی دنیا جہان کے جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن میں موجود ہے. ریاضیات ہے، سائنس ہے، ایسٹرولوجی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں. تو اپنی زندگی کی جتنی بھی چیزیں ہمیں نکالنی ہیں وہ ہم قرآن سے نکال سکتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی علماء تھے جو پچھلے گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمانوں میں سے کیوں تھے؟ وہ اسی وجہ سے تھے کیونکہ ان لوگوں نے قرآن کو صحیح سے پڑھا تھا، صحیح سے سمجھا تھا. اسی وجہ سے وہ لوگ اتنی زیادہ ترقی اس دور میں ان لوگوں نے اتنی ترقی کی جو کہ آج مسلمان پستی کا شکار ہیں. کیوں پستی کا شکار ہیں؟ اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. حروف مقطعات کی ہی اگر بات کر لیں تو عقل دنگ ہے. ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی عطا سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرمایا، اور اس کا علم کسی کو نہیں. بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی. حروف مقطعات کی بے شک بات ہے، اس کا تو ترجمہ آج تک ہو ہی نہیں سکتا، نہ رہتی دنیا تک اس کا ترجمہ ہوگا. یہ تو اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں ہے کہ وہ اس کے کیا معانی ہیں اور اس کو کیوں اس طریقے سے ادا کرنا ہے. اور کتنے سارے امراض کے لیے، بے شک، اور کتنے امراض کے لیے ان کو پڑھا جاتا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اس مرض سے آپ کو شفا ہوگی. اور کتنے سارے وظائف میں وہ چیز شامل ہے کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں جو ہے وہ اس سے یہ اجر و ثواب ملے گا. پروردگار عالم نے تمام انبیاء علیہم السلام کو معجزات عطا کیے، اپنی اپنی جگہ سب کو کوئی نہ کوئی خصوصیات عطا فرمائی ہیں. لیکن نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام جو خصوصیات تھیں آپ کی ذات اقدس میں، ذات مطہرہ میں جمع تھیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ذات اقدس ایک بہترین نمونہ ہے اور قرآن کی عملی تفسیر ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کریں گے کیونکہ یقینی طور پر یہ موضوعات اتنے خوبصورت اور اتنے حسین موضوعات ہیں اور اتنے طویل گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے. پروگرام کا وقت چونکہ بہت قلیل ہے، بس میں اجازت چاہوں گی. ہمارے ساتھ حبیبہ شعیب تشریف فرما ہے جنہوں نے حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے، تو اختتام بھی انہی کے پڑھے ہوئے کلام سے کریں گے. اور میری جانب سے فی امان اللہ. آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر. دائی حلیمہ یہ کہتی تھی گھر گھر اللہ، آج محمد آئے مورے گھر، آج محمد آئے مورے گھر. آنکھوں میں مازاغ کا سرما، سر پر تاج ورا فنا کا، آنکھوں میں مازاغ کا سرما، سر پر
محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آمنہ بیوی کا راج دلارا کتنا نوکا کتنا پیارا آمنہ بیوی کا راج دلارا کتنا انوکھا کتنا پیارا کہ چاند اتر آیا ہے زمین پر اللہ آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر اور صبح ازل ہے مکھڑا ان کا شام ابد ہے زلف کا سایہ صبح ازل مکھڑا کا شام ابد زلف کا سایہ ان سے ہوا ہے قلب منور آج محمد آئے مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر